الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ فیصل آباد سے محمد اختر صاحب، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال پوچھا کہ میں اپنے ہمسائے سے بچہ یا بچی لے کر پالنا چاہتا ہوں، پرورش کرنا چاہتا ہوں، اس کے متعلق شرعی احکامات بیان کر دیجئے۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ پاک کے فضل اور اللہ پاک کی عطا سے اس کا جواب میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس کو 3 حصوں میں کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، شرعی طور پر بچہ یا بچی گود لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر لے سکتے ہیں تو پھر شریعت کیا کہتی ہے، یہ دوسرا سٹیپ۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے معاشرے میں جو عام حالات کے اندر لے پالک بچے کے متعلقہ دنیاوی تہذیبی مسائل دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، اس کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو شریعت حکم بیان کرتی ہے، محرم اور غیر محرم، اس کو ذہن نشین کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اختر بائی ہیں اور ان کی زوجہ ہیں۔ عمومی طور پہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے بچہ لیں، گود لیں اور اس کو پرورش دیں یا اس کی پرورش کریں۔ عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اب مثال اختر بائی ہیں اور ان کی زوجہ ہیں۔ اگر بچہ گود لیتے ہیں اور اس بچے نے مدت رضاعت کے اندر ان کی زوجہ کا دودھ نہیں پیا، تو جب وہ بڑا ہوگا تو ان کی زوجہ کے لیے غیر محرم ہوگا۔ تو ان کی زوجہ کا اور اس بچے کا آپس میں شرعی طور پر جو ہے وہ پردہ ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ ماں بیٹا یہ نام سے پکارے جاتے ہیں، شریعت کہتی ہے پردے کا حکم ہے۔ اب بچی گود لیتے ہیں تو بچی جب بڑی ہوگی اور ان کی بیگم کا دودھ انہوں نے نہیں پیا مدت رضاعت کے اندر، تو وہ بچی یہ اختر بائی کے لیے جو ہے وہ غیر محرمہ ہوگی۔ تو اس صورت کے اندر یہ دیکھا جائے، جو رشتے نسب سے حرمت میں آتے ہیں وہ رضاعت سے حرمت میں آتے ہیں، جو نسب سے حرمت میں نہیں آتے وہ رضاعت میں بھی حرمت کے اندر نہیں آتے۔ یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھا جائے۔ اب مدت رضاعت کے اندر دودھ بھی نہیں پیا، تو اب شریعت کے جو احکامات پردے کے حوالے سے لگتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ دیکھے جائیں گے۔ اب اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں بچہ یا بچی گود نہ لیا جائے، کہ جہاں پہ رضاعت ثابت نہ ہو اور کل کلاں کو شرعی طور پہ پردے کے مسائل بنے۔ نمبر 2، شریعت کہتی ہے بچہ گود لے لو، رضاعت پائی جا رہی ہے، بچی جو ہے اس کا بئی صورت جو ہے وہ رضاعت پائی جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے گود لے لو۔ تو اب اس میں یہ شرعی حکم بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس بچے یا بچی کو اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارا یا لکھا جائے گا۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو بچہ یا بچی گود نہیں لے سکتے۔ پردے کے احکامات سیکھنے پڑیں گے، سننے پڑیں گے، سمجھنے پڑیں گے، قریبی علماء کرام سے اس کے حوالے سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ شریعت اجازت دے دیتی ہے کہ بچہ یا بچی گود لے لو، اب اس کے اوپر جو ہے وہ یہ حکم بھی لاگو ہوگا دوسرے نمبر پر کہ اس کو اس کے اصل باپ کے نام سے لکھا جائے گا اور اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا۔ قرآن پاک کے 21ویں سپارے میں حضرت زید بن حارثہ کے متعلق ملتا ہے
لوگ ان کو ابن محمد جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے، تو پھر قرآن پاک نے یہ حکم دیا کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اور یہ شرعی حکم ہے کہ لے پالک بچہ، گود میں لیا ہے بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ ہی لکھا یا پکارا جائے گا۔ یہ تو ہو گئے 2 سٹیپ۔ اب آ جائے تیسرا سٹیپ۔ عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے بچہ یا بچی گود لیتے ہیں وہ زوجین، وہ میاں بیوی جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، گود لے لیا، پرورش کی، بعد میں اللہ پاک نے ان کو بھی اولاد دے دی۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر دونوں کی توجہ اپنے نسب اور بطن کی جو اولاد ہے اس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ جو لے پالک ہوتا ہے نا اس پہ اتنی توجہ اور پھر اتنی مہربانی نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، زیادہ توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور یہ لے پالک بچہ جو ہے یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ پھر دن بدن کمزوری کی طرف آ جاتا ہے، ذہن کی پستی کی طرف آ جاتا ہے، تربیت میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ توجہ اصل اولاد کی طرف ہوگی نا، جو بطن سے، جو نسب سے ہے۔ تو یہ چیز دونوں کو سمجھنی پڑے گی، زوجین کو جو لے پالک کو لینا چاہتے ہیں، جس بچے یا بچی کو گود میں لینا چاہتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کل کلاں کو اللہ اولاد دے بھی دے تو اس کے حقوق میں کمی نہیں آئے گی، اس کی تربیت میں کمی نہیں آئے گی۔ جیسے اصل اولاد سے محبت ہوگی پھر اس کے ساتھ بھی محبت ہوگی۔ تو یہ تینوں سٹیپ میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، پردے کے معاملات آپ شرعی طور پہ ان کو سمجھ سکیں گے، پردے کے معاملات کا خیال رکھ سکیں گے یا نہیں، اور اگر شریعت کہتی ہے لے لیں تو پھر ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارا اور لکھا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر کل کو اللہ پاک آپ کو اولاد دے دے، یا جو بے اولاد جوڑا جو ہے وہ گود لیتے ہیں بچے، ان کو اللہ اولاد دے دے تو لے پالک بچے کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہر بے اولاد کو اولاد بھی عطا فرمائے، اور جتنے بچے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا یتیم ہیں بیچارے، اللہ پاک ان سب کی مدد فرمائے اور اپنی رحمتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔